رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لے سبھی ذرا۔ قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر ایک سال کے وقفہ سے سودگان برادری اج شریف کے زیر اہتمام سالانہ 5 روزہ اجتماع کی پہلی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ شہزادہ اہل سنت معروف مذہبی سکالر حضرت مولانا محمد انس اعظم طارق حافظہ اللہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اگر آپ حضرات کا دھیان میری طرف رہتا ہے تو میں مختصر وقت میں اپنی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن بچوں کے شور سے ہٹ کر اگر آپ کا دھیان میری طرف ہو تو عرض کروں گا۔ سٹیج والوں کا بھی دھیان رہے گا میری طرف انشاءاللہ۔ تمہید کے میرے کچھ 2-4 منٹ ممکن ہے آپ کو مشکل لگے، لیکن دھیان میری طرف رہے گا تو اس میں انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ بچپن میں جب زمانہ طالب علمی تھا تب سائنسدانوں کی ایک تحقیق ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو مخلوقات بنائی ہیں ان کی اقسام 18,000 ہے۔ پھر یہ ان کی تحقیق بڑھتی گئی، مزید ہوتی گئی، اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حالیہ جو تحقیق ہے سائنسدانوں کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مخلوقات بنائی ہیں ان کی اقسام 20 لاکھ ہے۔ آپ دھیان میری طرف رکھو گے، چہرے میری طرف رکھو گے تو میں بات کر سکوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب کتنی ہیں انہوں نے بتائیں؟ 20 لاکھ۔ 20 لاکھ۔ کہاں 18,000 اور کہاں 20 لاکھ۔ لیکن یہ کہنے کے بعد بھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی نئی مخلوق دریافت نہ کر سکیں گے ہم، نامعلوم ان کا دائرہ کہاں تک بڑھتا ہے،
کتنی مزید مخلوقات جو میرے رب نے بنائی ہیں وہ سامنے آئیں گی، سبحان اللہ لیکن وہ جتنی بھی تحقیق کر لیں آسمان سے نیچے نیچے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آسمان سے نیچے نیچے رہیں گے. آسمان سے اوپر کیا ہے وہاں تک ان کی اپروچ نہیں. تحت الثری میں کیا ہے وہاں بھی اپروچ نہیں. لیکن میں یہ عرض کرنے لگا ہوں جس رب نے اتنی مخلوقات بنائی ہیں وہ اللہ بنانے والا اللہ قسمیں اٹھا کے فرما رہا ہے میں نے ان تمام سے انسان کو احسن بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے ان تمام سے انسان کو افضل بنایا ہے، احسن بنایا ہے. میں بار بار یہ جو گھوم رہا ہوں نہ صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ اللہ کرے میری طرف آ جائے. تمہید میری رہ گئی تو اگلی بات پہ نہ میں پہنچ سکوں گا نہ آپ پہنچ سکیں گے. سبحان اللہ اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں بات کر رہا ہوں. میں بات نہ کروں اور کہوں قسم سے نہ آگے بات نہ کروں، پھر کہوں قسم سے نہ آگے بات نہ کروں، پھر کہوں قسم سے نہ اور آگے بات نہ کروں، تو جو اہل ذوق ہیں وہ سمجھ جائیں گے قسمیں اٹھائے جا رہا ہے پیچھے کوئی بات بڑی آ رہی ہے. سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں تین کی قسم، بات نہیں فرماتے. زیتون کی قسم، بات نہیں فرماتے. طور سینا کی قسم، بات نہیں فرماتے. بلد الامین کی قسم. یہ چار قسمیں کیا کم تھیں؟ پھر فرمایا لقد، قد پہ لام آ جائے تو پھر قسم، قد پہ لام آ جائے تو پھر قسم. اللہ قسمیں اٹھا کے فرما رہے ہیں میں وہ اللہ جس نے نور سے مخلوق کو بنایا، نار سے بنایا، پانی سے بنایا، ہواؤں سے، ہواؤں کی مخلوق میں نے بنائی، مٹی کی مخلوق میں نے بنائی، فضاؤں کی مخلوق میں نے بنائی، رینگنے والے میں نے بنائے، تیرنے والے میں نے بنائے، چیونٹی کو بھی میں نے بنایا، جبریل کو بھی میں نے بنایا. میں وہ بنانے والا اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن. سبحان اللہ میں جو سوال آپ کے ذہنوں میں چھوڑنا چاہتا ہوں اللہ کرے میں وہ پہنچا سکوں آپ تک اور آپ کی توجہ آ جائے میری طرف. اللہ فرما رہے ہیں میں نے انسان کو سبحان کیا اللہ بنایا؟ بولیے ذرا. احسن بنایا، افضل بنایا، بہترین بنایا. میں سوال یہ رکھنے چلا ہوں کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ رب نے ہمیں احسن کیوں فرمایا؟ مجھ میں آخر ایسا کیا ہے، آپ میں ایسا کیا ہے جو اللہ نے احسن فرمایا؟ تمہید مشکل اتنی ہے نہیں جتنی آپ کی خاموشی بنا دے گی. سبحان اللہ اللہ نہیں تو سمجھ کے بولو پھر تو لطف آ جائے، پھر تو میں رکوں نہیں کسی جملے پر. اللہ جو احسن فرما رہے ہیں کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ رب نے ہمیں احسن کیوں فرمایا؟ اچھی مشین، میں نکل رہا ہوں جلدی جلدی تمیز سے. اچھی مشین وہ سمجھی جاتی ہے جسے خام مال آپ ناقص دیں وہ مصنوعات اچھی تیار کرے. خام مال آپ اسے ناقص دیں، را مٹیریل ناقص دیں، وہ پروڈکٹ اچھی تیار کرے، مصنوعات اچھی تیار کرے، وہ اچھی مشین ہوتی ہے، وہ اعلیٰ مشین ہوتی ہے. رب کی اس کائنات میں میرے اللہ کی بکھری ہوئی مشینیں ہیں. بھینس میرے اللہ کی ایک مشین ہے، اس کا خام مال کیا ہے؟ گھاس، چھپڑ کا پانی، جوہر کا پانی، یہ اس کا خام مال ہے. وہ مشین یہ دو چیزیں اپنے اندر لیتی ہے. وہ گھاس جس میں کوئی وٹامن نہیں. کبھی کسی حکیم نے آپ کو کہا کہ گھاس کا کہوا پیا کرو؟ اس میں کوئی وٹامن نہیں. اسے لیبارٹری میں لے جاؤ اس میں کچھ بھی نہیں. یہ اس مشین کا خام مال ہے.
چھپڑ کا, جوہر کا پانی اور گھاس. لیکن اس نے آپ کو دیا کیا؟ سبحان اللہ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. کیلشیم اور آئرن سے بھرپور دودھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف ایک جملہ بول دو میرے ساتھ, اچھی ہے نا بھینس؟ سبحان اللہ. اچھی ہے نا؟ رب نے اسے تو آسن نہیں فرمایا. سبحان اللہ. او اللہ کرے مجھے کوئی 10 بندے مل جائیں سننے والے. اللہ نے اسے تو آسن نہیں بنایا. مرغی میرے اللہ کی ایک مشین ہے. صبح ڈربے سے آپ اسے نکالیں, سیدھا کوڑے کے ڈھیر پہ جائے گی, پنجے سے کوڑا ہٹائے گی, نیچے سے کیڑا نکلے گا وہ کھا لے گی, گندا دانہ نکلے گا وہ کھا لے گی, گندی نالی سے گندا پانی پی لے گی. یہ اس کا خام مال ہے. ان 3 چیزوں کو, گندے دانے کو, گندے کیڑے کو, گندے پانی کو لیبارٹری میں لے جائیے. لیبارٹری والے کہے گا لے جا اس غلاظت کو, اس میں کچھ بھی نہیں, یہ اس کا خام مال ہے. ان 3 چیزوں کو اس نے اپنے اندر اتارا اس مشین نے, اور مشین چلائی. دیا آپ کو کیا؟ انڈا. جسے ہاتھ دھو کے کھاتے ہو اور چاہتے ہو صبح ناشتے کی میز پہ کوئی میرے آملیٹ کو بچہ ہاتھ نہ لگا دے. آئرن, وٹامن, توانائی, انرجی سے بھرپور انڈا. میرے رب نے اسے آسن نہیں فرمایا. سبحان اللہ. اسے آسن نہیں فرمایا. آپ کا علاقہ ہے جنوبی پنجاب کا, اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آم کا درخت میرے اللہ کی مشین ہے. اس کا خام مال کیا ہے؟ مٹی, بارش کا پانی. بس بارش کا پانی اور مٹی بھی کھاتا نہیں ہے درخت, مٹی سے نمکیات چوستا ہے. مٹی آپ کی وہیں پڑی رہتی ہے, نمکیات چوستا ہے. یہ اس کے 2 چیزیں اس کا خام مال ہے. اس نے آپ کو دیا کیا؟ آم. اس کا بیج کڑوا, اس کی لکڑ کڑوی, اس کی چھال کڑوی, اس کا تنا کڑوا, اس کے پتے کڑوے, پاؤں سے لے کر سر تک کڑواہٹ. لیکن اس نے آپ کو دیا کیا؟ دودھ, شہد اور خوشبو سے بھرا ہوا پھل. میرے رب نے اسے بھی آسن. نہیں بنایا. سورج میرے اللہ کی مشین ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ جہنم کی آگ سورج کو دیتے ہیں. اب جہنم کی آگ سورج کا خام مال ہے, خوفناک ہے, ہولناک ہے خام مال. لیکن اس نے ماحول کو کیا دیا؟ حرارت, روشنی. حرارت سے میری زراعت چلتی ہے, روشنی سے میری معیشت چلتی ہے. حرارت نہ ہو فصل نہ پکے, روشنی نہ ہو میرا کاروبار نہ چلے. کتنا اچھا ہے سورج. رب نے اسے بھی آسن نہیں فرمایا. سبحان اللہ. میں اب جو جملہ بولنے لگا ہوں, یہ جملہ اگر آپ کو کل کسی نماز میں سجدے میں یاد آ گیا, لطف آ جائے گا. سبحان اللہ. عبداللہ بھائی, اللہ کرے وہ یاد آ جائے آپ کو تب. اور یہ تھوڑا سا سوچئے گا, میں ایک سوال صرف چھوڑ رہا ہوں, پھر میں اگلی تقریر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ان مشینوں کا خام مال ناقص ہے. اس شریف والوں توجہ رکھنا طالب علم کی طرف. ان مشینوں کا خام مال ناقص ہے. انہوں نے ناقص مال لے کر مصنوعات اعلیٰ دی, پروڈکٹ اعلیٰ دی. ان کی جو اعلیٰ مصنوعات تھیں وہ انسان کا خام مال بنا. انسان کا خام مال. خام مال بنا. اس نے تو اتنی اعلیٰ چیزیں لے کر معاشرے کو حسد دیا, بغض دیا, عناد دیا, چوری دی, زنا دیا, جھوٹ دیا, بدگمانی دی, غیبت دی, چغلی دی, بد نظری دی. یہ آسن کیسے بنا؟ پریشان ہو گئے. وہ کوئی صاحبان توجہ ہے میری طرف؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آسن کیسے بنا؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا؟
میں بات تو ایک بڑی خوبصورت رکھنے چلا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری بات مشکل ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ 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 یہ جو آپ نے برداشت کیا نا، اگلا ایک جملہ برداشت کیجئے تو پھر میں بات آسان کیے دیتا ہوں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ یہ اگر سن لیں آپ تو یہ آسان کا جملہ ذہن میں رہا، جملہ رہے گا ذہن میں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق فرمایا۔ تخلیق فرمانے کا مطلب ہے کہ جنت میں بنایا، پھر زمین پر بھیجا، اور ملائکہ کی مجلس میں پہلے اظہار بھی فرما دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں، لیکن بنایا جنت میں۔ بنایا کہاں؟ جنت اور جو ذوق والے حضرات تشریف فرما ہیں، لفظوں کی پہچان جانتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کروں کہ جنت میں بنایا، زمین کے لیے بنایا، اور زمین سے چیزیں لے کر بنایا۔ مٹی زمین سے لی، آگ زمین سے، پانی زمین سے، ہوا زمین سے، زمین سے چیزیں لے کر بنایا، زمین کے لیے بنایا، لیکن بنایا جنت میں۔ تو اپنے عاجزانہ تخیلاتی سوال رکھا اپنے مولا کے سامنے، اللہ زمین سے بنایا، زمین کے لیے بنایا، تو زمین پر ہی بنا لیا ہوتا۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، مشیت سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا کہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ پانی اسے چھت پہ لے جائیں، وہاں جا کے اسے بہائیں، یہ کدھر جائے گا؟ زمین اس کا ٹھکانہ نشیب ہے۔ آگ جلاؤ وہ اوپر کو اٹھے گی، باپ کو چھوڑو وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے۔ تو جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا کہ آدمی یہ ذہن میں رکھے ہم یہاں کے نہیں ہیں، سبحان اللہ واہ غازی واہ ہم یہاں کے نہیں ہیں۔ اللہ کرے میں آسن آپ کو سمجھا سکوں کہ آسن ہے کیا، آپ پہ کہیں بات بوجھ نہ بجائے، آپ صرف دھیان میں مجھے دے دیں، ذہن میری طرف رکھے، میں انشاءاللہ منتقل کر کے جاؤں گا، توجہ رکھنا۔ پھر زمین پر بھیجنے سے پہلے حضرت آدم کو اللہ نے زمین پر پودے لگائے۔ پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ جہاں میرے جملے کے ساتھ آپ اتفاق کرتے ہوئے ہلکا سا سر ہلا دینا۔ پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں اب ہے۔ جب وہ بڑھتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے۔ کیا ہے؟ جاندار۔ جو چیز جاندار ہے اسے خوراک چاہیے، خوراک، لیکن وہ چل نہیں سکتا، تو قدرت نے خوراک کو حکم دیا، تو نے اس تک پہنچنا ہے۔ پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے، پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے، اس کے اندر جو وٹامن آئی، معدنیات، وہ زمین میں چھپی ہوئی ہیں اور وہ مختلف جگہوں پر ہیں۔ جو چیز اسے چاہیے وہ سمٹ کر اس کے قدموں میں آتی ہے، اور پودا تمام خوراک اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے۔ جو چیزیں قدموں میں نہیں، قدرت نے انہیں بھی حکم دیا یہ چل نہیں سکتا، تم نے اس تک پہنچنا ہے۔ سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے لہلاتی ہے، بارش آ کے نہلاتی ہے۔ سبحان اللہ میں جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں وہ بڑی دھیان سے سننا، بہت دھیان سے، بہت دھیان سے۔ کتابوں میں یہ بات نہیں ملے گی، خطابوں میں بھی نہیں ملے گی۔ یہ ایک پوری کائنات ہے نباتات کی۔ نباتات سے اللہ نے افضل درجہ بنایا جانوروں کا، فضیلت دی جانوروں کو۔ جانور بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا ہے، پودا چلتا نہیں یہ چلتا۔ اب جب یہ چلتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہے خوراک تجھ تک آئے گی، نہیں، اسے حکم دیا تو نے اپنے شکار تک چل کے جانا ہے، تو نے من پسند خوراک تک چل کے جانا ہے۔ جانور جاتا ہے، جانور سے پھر فضیلت دی انسان کو۔ انسان بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا ہے۔ اب یہ باتیں تو جانور کے پاس بھی ہیں، اسے فضیلت دی عقل سے، شعور سے،
حیوان ناطق بنایا، باقی مخلوقات سے اشرف بنایا۔ یہ جملہ سب کو پسند نہیں آئے گا، لیکن میں مؤذن ہوں نا، میں نے تو اذان دینی ہے۔ اذان دیتا ہے مؤذن، سنتے سبھی ہیں، آتا کوئی ہے۔ میں تو اذان دینے لگا ہوں، سب کو پسند نہیں آئے گا۔ جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا، جو مرضی ہے کھا لے، جس کا مرضی ہے کھا لے، جہاں مرضی ہے داخل ہو جا، جس کھیت میں مرضی ہے چلا جا، جس جانور کی مرضی ہے گچی مروڑ دے، جو مرضی ہے کھا لے، جس کا مرضی ہے کھا لے، کوئی تیرا حساب کتاب نہیں، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں، جہاں مرضی ہے خواہش پوری کر لے۔ دنیا دیکھتی ہے تو دیکھتی رہے، تیری بلا سے جائے، پھاڑ میں جائے دنیا، جہاں مرضی ہے چلا جا۔ اللہ انسان بھی بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، چلتا ہے، اسے بھی غذا چاہیے، اسے بھی خوراک چاہیے، اس کی بھی خواہشات ہیں، یہ بھی جو مرضی ہے کھا لے، جس کا مرضی ہے کھا لے، جہاں مرضی ہے خواہش پوری کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اسے عقل دی، اس کے سر پہ خلافت رکھی، اسے نیابت عطا کی، اسے بے مہار نہیں چھوڑا، اس کی روزی گرد گرد قانون ہوگا، اس کی خواہشات گرد گرد قانون ہوگا۔ اللہ وہ قانون پھر میں کہیں سے لے لوں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بنایا جنت میں، جائے گا واپس جنت میں، قانون بھی آئے گا جنت سے۔ سبحان اللہ، حیاتی ابھی بنایا جنت میں، جائے گا واپس جنت میں، قانون بھی آئے گا جنت سے۔ میری کو بات سمجھ آئی ہے؟ سبحان اللہ، بنایا اسے جنت میں، جائے گا واپس قانون بھی آئے گا جنت سے۔ وہ قانون آیا اس لیے کہ اسے بتا سکے کہ تو احسن کب بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، اور یہ اتنا اعلیٰ ہے منصب، اتنا اعلیٰ ہے کہ آج 14.5 صدیاں بعد مجھ جیسا گناہگار سیاہکار اونچ شریف میں کھڑے ہو کر بات کرے، ہماری تگودو ہے، ہماری جد و جہد ہے، ہم آسن تک پہنچ جائیں، میرے جیسا طالب علم بات کرے، آپ سنیں دونوں کی یہ تگودو اور جد و جہد کہ ہم آسن تک پہنچیں، ہم آسن بنیں۔ اور جنہوں نے حضور کی مجلس میں بیٹھ کر آسن منصب پایا ہے، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو میرے خیال میں مشکل میں ڈال دیا، آسان کیے دیتا ہوں۔ اللہ یہ بھیجتے رہے پہلے بھی کتابیں، آخر میں آخری نبی آیا، آخری کتاب لایا، آخری شریعت لایا، آخری قانون لایا۔ اب قیامت کی صبح تک نہ کوئی اور نبی آئے گا، نہ کوئی اور شریعت آئے گی، نہ کوئی اور قانون آئے گا، اس لیے کہ مقصود کائنات آ گیا، مرکز کائنات آ گیا، ہادی کائنات آ گیا، روح کائنات آ گیا، طبیب کائنات آ گیا، حسن کائنات آ گیا، رونق کائنات آ گیا، بہار کائنات آ گیا، فخر موجودات آ گیا، جمیع الحسنات آ گیا، جامع البرکات آ گیا، خیر الانام آ گیا، سید العرب والعجم آ گیا، جمیل الشیم آ گیا، تاجدار حرم آ گیا، چراغ حرم آ گیا، عادل بے عدیل آ گیا، دعائے خلیل آ گیا، لطف رب جلیل آ گیا، صادق و امی آ گیا، خیر الورا آ گیا، بدر الدجا آ گیا، شمس الضحا آ گیا، احمد مجتبی آ گیا، محمد مصطفیٰ آ گیا، پیکر دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔
پیکرے دل روا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رچ کے آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا علی مکان سے مصطفیٰ بن کر۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اس کی تھوڑی سی آواز کھول دیں، سبحان اس کی تھوڑی سی آواز کھولیے گا۔ اللہ اکبر، تھوڑے سے حضرات بیٹھ جائیں گا۔ زندہ باد زندہ باد، زندہ باد۔ اس طرف جو لوگ چہل پہل کر رہے ہیں، اگر ان سے گزارش ہے کچھ دیر برداشت کیجئے مجھے، میں انشاءاللہ جلدی رخصت ہو جاؤں گا، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہاں تک کہ میری بات آپ کی سمجھ شریف میں آئی، سبحان میری طرف دیکھ کے سر ہلا اللہ دو۔ سبحان اللہ، آج تو پہلی نشست ہے اور اس نشست کے بعد الحمدللہ 8 نشستیں اور ہیں، سبحان اللہ تو بھی آپ نے صاحب کو سننا ہے مجھے، ورنہ میں بڑی جلدی آگے چل رہا تھا اپنے عنوان کی طرف، لیکن حضرت تشریف فرما ہیں ناظم اسٹیج، تو انہوں نے میرے کان میں حکم دیا کہ اس عنوان پہ 2 باتیں عرض کیجئے گا، تو میں چونکہ وہ درمیان میں جملہ آ گیا تو وہ درمیان میں کیے دیتا ہوں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بے شک بے شک بے شک میں اس پہ نکتہ عرض کرنے لگا تھا لیکن پھر سوچ رہا ہوں کہ رہنے دوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مجھ سے ایک نکتہ سن لیجئے، انشاءاللہ کام آئے گا آپ کے، بلکہ اس سے پہلے میں ایک اور بات عرض کروں کہ یہ ختم نبوت کی بات کرنا، یہ ختم نبوت ہمارے بولنے کی محتاج ہے؟ نہیں دھیان میری طرف رہے تو میں عرض کروں۔ سبحان اللہ میری طرف، بیٹا ادھر دیکھو میری طرف۔ میں بڑا لمبا سینکڑوں میل سفر کر کے آیا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ ختم نبوت ہمارے جلسہ کرنے کی محتاج ہے؟ نہیں اگر ہم تقریر نہ کریں، آپ تقریر نہ سنیں، سودگان برادری پروگرام کرانا چھوڑ دے، جو منصب، جو معرفت، جو رفت، جو معراج، جو عروج، جو بلندی اللہ نے میرے آقا کو عطا فرمائی ہے، اس میں بال برابر فرق نہیں آتا۔ نہیں بے شک بے شک بے شک بے شک آتا ہے؟ نہیں اسٹیج والوں ادھر دیکھو میری طرف، سبحان اللہ اس میں بال برابر فرق نہیں ساری دنیا الٹی لٹک جائے، حضور کے سر اقدس پر جو ختم نبوت کا تاج میرے رب نے سجا دیا اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کوئی نہیں بے شک اب دھیان طالب علم کی طرف رکھنا، بات یہ ہے جب اسے چھین کوئی نہیں سکتا پھر میں بولوں کیوں، بے شک پھر ہم جلسہ کریں کیوں، پھر ہم بستر چھوڑ کے پنڈال میں آئیں کیوں؟ توجہ ہے؟ سبحان اللہ جب ختم نبوت ہماری محتاج نہیں پھر ہم تقریر کریں کیوں، ہم تقریر سنیں کیوں؟ اس کا میں سوچ رہا تھا، قرآن مجید کا طالب علم ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے جو بات ذہن میں اتاری وہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جب آیہ کریمہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، بیٹا کاش موبائل کی طرف نہیں میری طرف توجہ ہوتی۔
میں موبائل سے کوئی خوش نہیں ہو رہا ہوں. موبائل میں پہلے ہی موجود ہوں الحمدللہ. موبائل اگر ریکارڈ کرے گا نا مجھے تو آگے سنائے گا بھی موبائل. آپ ریکارڈ کرو نا یہاں. صبح جو کسی نے آپ سے پوچھا رات کیا بیان ہوا تھا, آپ نے کہنا بڑا زبردست ہوا تھا. اس نے کہنا سنا نا کیا بیان ہوا, آپ نے کہنا ٹھہر جاؤ موبائل, کیونکہ ذہن میں ہے نہیں, موبائل میں ہے. جب آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون, اب آپ ہیں سرائکی اور میں ہوں پنجابی, ایک بات آ گئی ہے پنجابی میں, میسج کر دے ابھی تھوڑی دیر میں جلسے میں ہی ہوں. شادی شدہ ہے؟ میسج کسے کرو گے؟ سبحان اللہ, سچ آنکھیں میں. دوستو میری طرف توجہ دو, خدا رہا. اب آپ ہیں سرائکی, تو آپ ہی تھی بڑی میں احساس طبیعت ہے, مجھے خود سے بات بھول جاتی ہے مرے کہ میں کیا کھلی کہہ جائے رہا ہوں. اسی میں پیچھے نکل کے چادر بیٹھے نہیں تھوڑے. آپ ہیں سرائکی پنجابی میں, نہ پتہ تھی. نہیں آپ کو بات یاد آئے گی یا سمجھ آئے گی یا نہیں. سبحان ان اللہ. اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. میں بھی بھیجدا, میرے ملائکہ بھی بھیج دیں تے تسی بھی بھیجو. سبحان اللہ. ہمیں سانو نا سرائکی بڑی چنگی لگدی ہے. حضرت تشریف فرما ہے, انہاں کولوں پوچھ لینا. اسی کہندے ہیں سرائکی بڑی میٹھی زبان ہے, تسی پتلی پنجابی نو کی کہندے ہو؟ سبحان اللہ. تسی پتلی کی کہندے ہو؟ اچھا دھیان رکھیں, میں بھی بھیجدا, میرے ملائکہ بھی بھیج دیں. اللہ میں رہن دیاں, اللہ فرماندے نہیں تسی دو کم کرنے, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلام بھی پڑھو, درود بھی بھیجو. سلام بھی پڑھو, درود بھی بھیجو. یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی, حضور فوراً سے سناتے تھے صحابہ کو. آیت کریمہ سنائی صحابہ کو, صحابہ نے فٹ سے سوال کیا, اما السلام علیکہ یا رسول اللہ فقد علمناہ فکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جو ہم نے سلام پڑھنا ہے وہ تو ہم پڑھتے ہیں, علمناہ جانتے ہیں, پڑھتے ہیں. فکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم نے درود کیا بھیجنا ہے؟ سبحان اللہ. یہ کس نے سوال کیا؟ صحابہ نے. صحابہ نے. اب حضور کا جواب سنیے. حضور فرماتے ہیں قولو, کہو, اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. یقین جانو اچ شریف والو, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہماری قوم سمجھتی نہیں. اگر سمجھ جائیں آدھی فرقہ واریت یہیں پہ دم توڑ دیتی ہے, یہیں پہ دم توڑ دیتی ہے. ہم وہ سمجھتے نہیں. اتنا سا نماز کی کتاب ہے, اس میں نماز کا ترجمہ لکھا ہوا ہے, درود نماز کا حصہ ہے, درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی. درود کا بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے, ذرا اس کے ترجمے پہ غور کیجئے گا, آپ کو لطف آ جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہو, صحابہ کو فرماتے ہیں قولو, کہو, اللہم صلی علی محمد. میں اپنے خطیبانہ ذوق میں اس کا معنی کرنے لگا ہوں, اے اللہ بھیج دے. سبحان اللہ. اے اللہ بھیج دے. لطف کی بات اور سوچنے والی بات یہ ہے, اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا, مومنو تم بھیجو. سبحان اللہ. مومنو تم بھیجو. جواب میں رسول اللہ ہمیں سکھلا رہے ہیں, کہو نا اللہ بھیج دے. سبحان اللہ. کہو نا اللہ. ایمانداری سے بتاؤ, اللہ کسی کام کا حکم دے, بندہ کہہ سکتا ہے خود کر؟ اللہ جو کہے نماز پڑھو, کوئی بندہ کہہ سکتا ہے خود پڑھ؟ کافر ہو جائے گا. اللہ کہے روزہ رکھو, کوئی نہیں کہہ سکتا تو خود رکھ. لیکن درود بڑا جب معاملہ ہے, اللہ فرماتے ہیں درود بھیجو. ہمیں رسول اللہ نے سکھلایا, کہو نا اللہ بھیج دے.
کون اللہ؟ भेज दे پہلے یہ سمجھیے درود کہتے کسے ہیں؟ درود کہتے ہیں رحمت کو. درود کہتے ہیں रहमत को اللہ فرماتے ہیں رحمت بھیجو. ان کرو اپنی اپنی جیباں چیک تواڈے کو رحمت ہے؟ اسی لیے تو صحابہ نے پوچھا تھا نا, انہوں نے یہ نہیں نہ کہا اپنے پاس سے بنا کے بھیج دیتے. सुभान अल्लाह وہ جانتے تھے نا درود کسے کہتے ہیں, تو انہوں نے یہ نہیں نہ کہا اپنے پاس سے بنا کے بھیج دیتے ہیں. انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ ہمیں بتلائیے نا درود ہم کیسے بھیج سکتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہو نا اللہ تو بھیج دے. درود کہتے ہیں رحمت کو. آپ کے پاس رحمت ہے؟ नहीं اچھا میں اسے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. میرے عزیز چھوٹے بھائی تشریف فرما ہے, یہ جو مجھے حکم دیں اس بچے کو 1 لاکھ روپیہ دے دے اور میرے کول ہووے تو میں دیاں. جنوں گل استدلال سمجھ آئی لطف دا آنا ہے منو. میرے کول ہووے تو میں دیاں, جد میرے کول نہیں ہونا تو میں کہنا نہیں حضرت آپ دے دیو. حضرت اللہ فرماتے ہیں رحمت بھیجو. جواب میں رسول اللہ نے ہمیں سکھلایا کہو نا اللہم صلی علی محمد. کیا مطلب؟ اللہ میں تو طالب رحمت, میں تو محتاج رحمت, میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جسے تو نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ میں تو طالب رحمت, میں تو محتاج رحمت, میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جسے تو نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں اچھا پھر سن, تیرے پاس رحمت ہے بھی نہیں, تو بھیج سکتا بھی نہیں, اور میں نے تجھ سے پوچھ کے بھیجنی بھی نہیں. سبحان اللہ. सुभान अल्लाह تیرے پاس ہے بھی نہیں, تو بھیج سکتا بھی نہیں, میں نے تجھ سے پوچھ کے بھیجنی بھی نہیں. میں جانوں, میرا محبوب جانے, رحمت جانے. اچھا اللہ اگر میرے پاس ہے بھی نہیں, میں بھیج سکتا بھی نہیں, تو نے مجھ سے پوچھ کے بھیجنی بھی نہیں, پھر مجھے کہا کیوں کہ تو بھیج؟ سبحان اللہ. پھر مجھے ختم نبوت کے لیے میں کیوں بولوں؟ اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا تھا. اللہ پھر مجھے کہا کیوں کہ تو بھیج؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تو میں نے بہانہ بنایا تاکہ تجھ پہ 10 رحمتیں بھیج, सुभान अल्लाह تیرے 10 درجے بلند کروں, تیرے 10 گناہ معاف کروں. حضور کی ختم نبوت میرے بولنے کی محتاج نہیں, یاد رکھنا جوانوں. حضور کی ختم نبوت ہماری تقریر کرنے سننے کی محتاج نہیں. یہ تو میں نے اس لیے کام کرنا ہے, ہم نے اس لیے بولنا ہے کہ حضور کا سامنا کرنے کے قابل ہو سکے, सुभान حضور अल्लाह کی شفاعت حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں, حضور کے ہاتھوں جام کوثر لے سکیں. ورنہ اللہ نے تو میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھے تو آسماں کو عروج ملے, میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے, میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے, میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے, میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے, میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے. لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا, میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے, سر جھکا کے بولیں حدیث بنے, قدم اٹھائیں سنت بنے, قدم رکھیں تو جنت بنے, جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے, جسے رب سے مانگے فاروق بنے, جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے, جو پیدا ہو خاتون جنت بنے, جسے بیٹیاں دیں ذوالنورین بنے, جسے چومیں حسین بنے, جسے دعائیں دیں معاویہ بنے, جسے مصلی دیں صدیق بنے. सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह. قدم اٹھائیں سن, اس کی آواز تھوڑی سی کھول دے بھیا, میں قریب ہوتا ہوں تو بھی کھینچ لیتا ہے. سبحان اللہ. قدم اٹھائیں سنت بنے, قدم رکھیں جنت بنے, सुभान अल्लाह قدم رکھیں. بعد کوئی بندہ یہ نہ سمجھے, کوئی نیا سننے والا مہمان آیا بیٹھا ہو تو وہ کہے کہ بعض خطیب ردیف اور قافیہ ملاتے رہتے ہیں, اور یہ خطیب تو ہے بھی شاعرانہ مزاج کا. قدم اٹھائیں سنت بنے, قدم رکھیں جنت بنے. نہیں, محض قافیہ اور ردیف نہیں ملایا, جہاں میرے آقا نے زیادہ قدم ٹکائے نا, سبحان اللہ. सुभान अल्लाह
जिथे मेरे आका ने चोखे कदम रखे ना, चोखा जान दे हो जिथे मेरे आका ने ढेर कदम रखे, मिंबर तो उतरे घर वल गए, घर तो आए मिंबर ते, मिंबर तो उतरे घर वल गए, गए आए गए आए गए आए, चौखे कदम टिकाए। ते जुबान नबूवत ने फिर खुद फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजिल जन्नह। अब मुसलमान जरा कह दें सुभान अल्लाह। मेहमान तशरीफ फरमा हैं तो उनका इकराम करूंगा, वो बैठे रहे सुनने के लिए आए। मुसलमान कह दें सुभान अल्लाह। मा बैन बैती व मिंबरी। अब दो कदम सुनो। माँ अल्लाह करे अब मैं ना ये जुमले सुना सकूं आपको। माँ बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजिल जन्नह। हदीस दा माना ते सारियां नूं आंदा कि नहीं आंदा? फिर लुत्फ आएगा ना गल करन दा। हुजूर फरमांदे ने मेरा मिंबर, मेरा घर ते दरमियान दी जगह जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस नूं सारे मनदे ने, हर मसलक हर जमात सुनांदे ने, खुतबा जदों सुना लेंदे ने, कौम दे अंदर एक जज्बा पैदा हुंदा है कि अल्लाह करे उत्थे चलिए। क्यों? ओ जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है। उत्थे चलिए, उत्थे जाके रब दे हुजूर नफल पढ़िए, मुनाजात करिए, अल्लाह दे अगे सजदे करिए, मवाजा शरीफ ते दरूदो सलाम पढ़िए। ये ख्वाहिश पैदा हुंदी है ते अजकल उत्थे लैना लगियां ने। नवे नवे कोई होके आए ने माशाअल्लाह, हज़रत होके आए या जेड़े नहीं भी होके आए, किसी कोलों तुसी सुनिया ते होएगा भी उत्थे अजकल ऐप है, ओदे ते नंबर लेना पैंदा है। सिर हिलाओ, सिर हिलाओ, सिर हिलाओ, ये तो सुने है ना, ऐप है ते ओदे ते नंबर लेना पैंदा है। फिर किसी दा नंबर सुबह वेले आंदा है, शाम वेले आंदा है, तहज्जुद वेले आंदा है, अद्धी रात नूं आंदा है। ओ ए जिन्नी जगह है पिंडाल वाली साडी, इस तो थोड़ी जी ज्यादा या इन्नी जगह होएगी ओ रियाजुल जन्नह। वो एक काफले नूं आण दिंदे ने, 15-20 मिनटों काफला बहंदा है, फिर अगे रुखसत हो जाता है, फिर नवा काफला आ जाता है। ते कई ते फिर वापसी ते आके बकायदा दसदे ने कि मेरा ऐसा दा लगा, शुरते दी मेरे ते नजर नहीं पई, मेरी दौर लग गई। दसदे ने ना जी, ओ क्योंकि मैं मेस मार लई ते शुरते दी मेरे ते नजर ते पाकिस्तानी नूं कौन दसे भी मेस किवें मारी दी है। अच्छा तवज्जो रखना, ये जदों भी हदीसे मुबारका सुनी सुनाई जाती है, सिर्फ इहदे विचों सारे ये मतलब लैंदे ने भई ओ जन्नत है, जन्नत है, जन्नत। मैं अपने रब दी अता नाले जुमला तुहाडे हवाले करन लगा, किताब विच तुहानूं इंज नहीं लभना। ओ जन्नत है, जन्नत है, जन्नत। मैं क्या एक मिनट जरा खलो जा, एक तालिब इल्म दी गल सुन ले। मेरे आका दी हर गल हिकमत नाल भरी है। हुजूर ने ये ते नहीं फरमाया ए थम्मा ओ पिलर ए उस्तुने हन्नाना इदे दरमियान वाली जगह जन्नत है। नहीं, हुजूर दा पूरा फरमान ते सुनो। हुजूर फरमा रहे ने मा बैन बैती व मिंबरी, उधर वेख मेरा घर है, उधर वेख मेरा घर है, इधर वेख मेरा मिंबर है। हुजूर ने नहीं फरमाया ओ जेड़ा बैत है, नहीं, ओ जेड़ा कमरा है, नहीं, ओ जेड़ा हुजरा है, नहीं, बैती मेरा घर। इधर वेख, एनू कुर्सी ना समझ, लकड़ी ना समझ, मिंबरी मेरा मिंबर। एक बंदा भी चुप रहा, मनु दुख होएगा बहुत ज्यादा। मेरा विजदान सुन, मेरे दिल दी धड़कन सुन। मनु तो इवें लगदा है जिवें हुजूर फरमांदे ने उधर वेख मेरा घर है, इधर वेख मेरा मिंबर है। ओ सुन, मेरा घर भी मन, मेरा घर भी मन, मेरा मिंबर भी। यकीन जानो हुण मैं तकना भी नहीं, मैं हुण सिर्फ एनू टुरना है। अगर कोई ना बोले आते मैं हुण तकना, जुमला ही ऐसा आ गया, मेरा घर भी मन, मेरा मिंबर भी मन, फिर मेरे घर जेड़ी जेड़ी आई ओनू मन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे
घर जेड़ी जेड़ी आई ओनू मन, मेरे मिंबर ते जेड़ा जेड़ा आया ओनू मन, खदीजा नु मन, आयशा नु मन, हफ्सा नु मन, हबीबा नु मन, जवेरिया नु मन, मैमूना नु मन, ज़ैनब नु मन, मारिया नु मन, सफिया नु मन, सौदा नु मन, ते बंदे दा पुत्र बन अम्मा मन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरा घर भी मन, मेरियां धियां ओना नु मन, ज़ैनब नु मन, रुकैया नु मन, उम्मे कुलसूम नु मन, फातिमा नु मन, मेरे नवासे हसन नु मन, हुसैन नु मन, अली ज़ैनबी नु मन, मेरी नवासी उमामा नु मन, मेरी नवासी उमामा नु, मेरी धी है ज़ैनब, उदी अगो धी है उमामा, अबू लास दी बेटी है, बनु उमैया दी पोती है। मेरा घर भी मन, मेरा मिंबर भी मन, फिर मेरे मिंबर ते जेड़ा जेड़ा आया ओनू मन, अबू बकर नु मन, उमर नु मन, उस्मान नु मन, अली नु मन। या रसूल अल्लाह, इदा मतलब है विचकार खलो जा, हुजूर फरमांदे ने विचकार खलो, उधर भी मन, इधर भी मन, ओना नु भी मन, इना नु भी मन, ते हुण अपने पैरां वाल तक किथे खलोता है, ते फिर सीना चौड़ा करके गए, हाँ मैं घर भी मनदा, मिंबर भी मनदा, घर वाले भी मनदा, मिंबर वाले भी मनदा, हुण मैं इस काबिल हां कि कह सका हाँ मैं जनती हां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ गल समझ आई मेरी को नहीं आई? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़ जन्नते जन्नते जन्नते। ओ बाद विच पहले तो सुन, हुजूर फरमांदे ने मेरा घर है, इधर मिंबर है। सुभान अल्लाह मुसलमान बोलन, सिर्फ मुसलमान बोलन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये हमारे अकीदे का हुस्न है, ये हमारे अकीदे का हुस्न है कि हमारे अकीदे में घर वाले भी हैं, मिंबर वाले भी हैं। सुभान अल्लाह सुभान घर वाले भी हैं, मिंबर मिंबर है। नूरे नजर गर जमाते सहाबा तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है। नूरे नजर गर जमाते सहाबा तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है। जो अंजुम अबर है जमाते सहाबा तो शम्सो कमर अहले बैते नबी है। सिद्दीक मेरा, गनी भी है मेरा, है फारूक मेरा, अली भी है मेरा, है मिकदाद मेरा, मेरा फारसी है, मेरा मूसा काज़िम, मेरा अस्करी है। मैं तन मन दोनों पे कुर्बान कर दूं, मैं हर आन दोनों पे कुर्बान कर दूं। जो रब का अमर है जमाते सहाबा, नबी का अमर अहले बैते नबी है। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला, इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में कुरान बोला। इस्लाम अंदर इस्लाम दोनों, ईमान अंदर ईमान दोनों। अगर कुरान की सतर है जमाते सहाबा तो ज़ेरो ज़बर अहले बैते नबी है। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत, शाने सहाबा, मकामे अहले बैत। नारे तकबीर। यार मैंने ज्यादा नहीं टाइम लिया। सुभान अल्लाह। मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आपका। ओए आपने अभी 5 दिन बैठना है यहाँ पे। अल्लाह आपको अजर अजीम अता फरमाए, अल्लाह आपसे राजी रहे। आमीन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਨ तवज्जो है। सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा लंबी मैंने बात नहीं लेके जानी। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला, इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में कुरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगले वाले बंदे वैसे चुप करके बैठे ने, जिवें मैं नाम ले ना भी बहुत टाइम नहीं ले लिया, ये फौरन बोले नहीं नहीं नहीं। वैसे सुकून नाल बैठे।
जिनकी इबारत में कुरान बोला उनकी तहारत में कुरान बोला। एक जुमला अर्ज किए देता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। कई हजरात सुनने के लिए भी तशरीफ लाए होंगे और कईयों से सुन, हाँ मनो पता है, बेशक की आवाज़ न भी आती तो मुझे तो पता है। 22 बरस से जायद वक्त हो गया, चेहरे ही तो पड़े हैं। मैं ये कई जगहों से आपने सुनी होगी, आए मुबारका में अपने ज़ौक़ में एक माना करने लगा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में कुरान बोला। सुभान अल्लाह। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। तवज्जो रखोगे मेरे अल माशाअल्लाह। जिन्होंने मोबाइल चुके ने ना, ये थोड़ी देर वास्ते जे भी तरह मोबाइल पो मेरे नाल आवाज मिलाओ ते मनु स्वाद आए। सुभान अल्लाह। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति। ऐ को मेरा स्टाइल नहीं ज्यादा फिरना, मैं सिर्फ चेहरे ढूंढदा। वो इधरों दो ढूंढ लेना ते इधर वाले गायब हो जाना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह फरमांदे मैं इरादा कर लिया। देखो ना, तुसी इरादा कीता जलसे च जाना है, तुसी आ गए। मैं इरादा कीता मैं घर तो चलिया, उच शरीफ आना है, मैं आ गया। अल्लाह फरमांदे मैं इरादा कर लिया। सुभान अल्लाह। मैं इरादा कर लिया। मैं अपने ज़ौक़ दा माना करन लगा, ज़ाया ना करना। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अहलल बैत अल्लाह फरमांदे ने मैं इरादा कर लिया। अल्लाह तुसी किस गल दा इरादा कीता? अल्लाह फरमांदे ने मैं अपने महबूब दे वेड़े दे बारे एक गल दा इरादा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब दे वेड़े दे बारे एक गल दा इरादा कर। अच्छा, मैं इसे यूं समझाता हूँ। अल्लाह हमारे वतन अजीज पाकिस्तान को सलामत रखे। आमीन, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अमन है। क्या फायदा आपके आने का भी, खड़े होने। आपको कह रहा हूँ, आप पीछे देखिए। अल्लाह वतन अजीज पाकिस्तान को सलामत रखे, आमीन, आमीन, अमन रखे। आमीन। और अमन है। जिन इलाकों में अमन नहीं, अल्लाह करे वहां भी अमन आ जाए। आमीन। खुदा न खास्ता, अल्लाह न खास्ता, कहीं हालात हो जाए ना खराब, तो जो इस तरह के इज्तिमात होते हैं ना, उत्थे एक बंदे दी ड्यूटी लाई जाती है, भाई चेक करके अंदर आन देने। मैं गलत गल, उत्थे एक बंदे दी ड्यूटी लाई जाती है, भाई चेक करके। वो चेक करदा है, आ जा, चेक करदा है, आ जा। फिर अगले बंदे नूं लैन च बंदे लगे होंदे ने, चेक करदा है, ओनू बंदा जाके कोई कहे ना, की तू चेकिंग ते खलोते हैं, अंदर एक मशकूक बंदा टुर गया। अगर ते खलोता है ना पहली बारी, उदा रंग उड़ जाएगा भी हो सकता है मनु पता नहीं लगा ते कोई अंदर आ गया। ते जे वो पहले भी किते 2-4 दफा खलोता है किसी प्रोग्राम ते, ओनू बंदा जाके कहे की तू खलोते हैं, अंदर एक मशकूक टुर गया, उन्हें कहने अगे अज तक इंज होया ते नहीं, अगे अज तक इंज होया ते नहीं। ते जे बहुत पुराना है ना, कई वरियां तो, कई सालां तो चला आ रहे, बड़ा तजर्बेकार है, इदो हाथ भी रखदा है, उदो नजर भी रखदा है, पुराना है बहुत, अमीर अजीमत दे वेले दा। ओनू बंदा जाके कहे ना की तू पैरे ते खलोते, अंदर एक मशकूक टुर गया,
انہیں کہنا میرے ہوندے ہیں نہیں سبحان اللہ میرے ہوندے ہیں ٹر گئے دکھا کتھے اللہ منو تے اعتبار ہے تیرے قرآن تے منو تے اعتبار ہے تیرے فرمان تے منو تے اعتبار ہے تیرے ارادے تے اے جیلمی جیسے ٹر دی وجہ تو پوچھن لگا نبی دے ویڑے کوئی اے ہو جے آ سکتا ہے اللہ فرماندے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نبی دے بوئے تے پیرے تے میں کھلوتا دکھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نبی دے ویڑے گندی مکھی نہیں وڑن دیندا سبحان اللہ نبی دے ویڑے گندی مکی نہیں او کیوں کہے گا بھئی میرے ہوندیاں کوئی اندر کی میں ٹر گئے انہوں اعتماد ہے اپنی پاور پاور بے شک کہ میں کوئی کمزور نہیں ایو جملہ میں مثال ایویں نہیں دیتی ایو جملہ رب نے قرآن چلایا سبحانہ کا میں پاک ہاں سبحان اللہ میں کمزوریاں تو پاک ہاں بے شک ہائے ہائے چلو ایک معنی اور میں سبحانہ کا ادا کراں میری گلاں کو سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی ماشاءاللہ سبحانہ کا دا معنی ایک اور اپنے ذوق وچ کرن لگا پنجابی سمجھ آ رہی ہے جی جی سبحان اللہ ایک اپنے ذوق وچ اور معنی کرن لگا اللہ فرماندے ہیں سبحانہ کا میں پاک اللہ گواہی دینی سی عائشہ دی طہارت بیان کرنی ہے عائشہ دی پاکی بیان کرنی ہے عائشہ تسی کہہ رہے ہو میں پاک ہاں تہاڈی تے کسی گل ہی نہیں کیتی سبحان اللہ سبحان اللہ تہاڈی تے کسی گل ہی نہیں گل ہی نہیں تہاڈی پاکی تے کسی نے انگلی چکی نہیں گل ہے عائشہ دی تسی کہہ رہے ہو میں پاک ہاں گل ہے عائشہ دی تسی کہہ رہے ہو میں پاک ہاں صفائی دینی ہے اماں عائشہ دی تسی کہہ رہے ہو میں پاک ہاں اور توجہ ہے سبحان اللہ ہمارے معاشرے میں پنچایت لگا کرتی تھی کسی دور میں اسے آپ اپنی بولی میں کیا کہتے ہو پریا ہم پنجابی میں بھی پریا کہتے ہیں پنچایت پریا اس میں وہ جو جس پہ الزام ہوتا تھا نا ملزم اسے کہا جاتا ہے کہ کوئی اپنی صفائی والا لے کر آئے کوئی اپنی صفائی والا لے کر وہ جب صفائی والا اس کے لیے آ جاتا ہے نا وہ صفائی جیسے ہی دینے لگتا پنچایت کا جج کہتا ہے ہاں صفائی بعد میں پہلے اپنا تعارف تے کرا تو کون ہے سبحان اللہ جیسی تیری شخصیت ویسے تیرے گواہی کی حیثیت جیسا تیرا تعارف ویسی تیری گواہی کی حیثیت وہ پھر اپنا تعارف کراتا ہے میں نمبردار میں کونسلر میں چیئرمین میں ناظم میں ایم این اے میں ایم پی اے میں خطیب میں قاضی میں قاری میں امام میں ٹیچر میں ماسٹر وہ اپنا پھر تعارف کراتا ہے ویسی اس کی حیثیت اللہ فرماتے ہیں پنچایت لگی ہے عائشہ کے لیے میں دینے آیا گواہی میں پہلے اپنا تعارف کرا رہا ہوں میرے ول تک کو سبحان میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں سبحان آقا جس طرح میں اللہ ہر کمزوری سے پاک ہوں میری عائشہ ہر بہتان سے پاک ہے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت سیدہ ام عائشہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ
وسعت دل ہے بہت، وسعت سہارا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا کم ہے، حیات باقی ملاقات